قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی عورتوں کا شان۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے وہ عورتیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتی ہیں، ہر وقت اللہ کے لیے محفلیں سجاتی ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ڈر ہے جہاں بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر تبلیغ کرو، کیونکہ جب مجھے جنت اور جہنم دکھایا گیا تو میں نے اپنے عورتوں کی کثرت جہنم میں دیکھی۔ آپ سے پوچھا گیا کیا وہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃیں نہیں دیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ سارے کام کریں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی، کیونکہ شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے عمل سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں ان عورتوں کا شان پیش کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب 22ویں سپارے میں ان کا شان پیش کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امہات المومنین آئی اور فرمایا کہ اللہ کا محبوب قرآن پاک صرف مردوں کے لیے اترتا ہے، کیا ہمارے عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے؟ ہمارے عمل اللہ کو پسند نہیں آتے ہیں کہ ہر وقت جب بھی قرآن اترتا ہے تو مردوں کے لیے اترتا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اس میں مومنوں کا شان پیش کیا اور ان مومن مرد اور عورتوں کی اور مومنوں کو الگ کر دیا، مسلمانوں کو الگ کر دیا، کیونکہ مسلمان الگ۔ اللہ تعالیٰ ان آیت میں جو باتیں، کیونکہ آج میرا موضوع ہے ذکر کرنے والی عورتیں، اس لیے باقی جو صفتیں اللہ نے بتائی ہیں ان کو ہم رکھ کر صرف ذاکرین کا ذکر ہم پیش کریں گے، کیونکہ یہ عمل سب سے زیادہ عمل ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مومن عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد عورتیں، اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں مرد، اور سچ بولنے والی، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اور جھوٹ سے نفرت کرنے والے، ہر وقت سچ بولنے والے عورت اور مرد، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے، خوف جس کے اندر میں خوف، کیونکہ ہر چیز جو جب تک خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا تو ہم آگے کبھی بھی نہیں بڑھیں۔
اور متصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پر خیرات صدقات دینے والے مرد عورتیں، والصائمین والصائمہ، روزہ رکھنے والی مرد عورتیں، والحافظین فروجهم، والحافظات، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین والذاکرات والذاکرین اللہ کثیرا، کیونکہ آج ہمارا موضوع ذکر کرنے والوں پر ہے کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے والے، اللہ کی کثرت سے یاد کرنے والے عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے مغفرت کا اور ان کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عورتوں کے شان میں آیت اتاری، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی جو یہ عمل کرتے ہیں۔ مرد کے پہلے تو مرد کے لیے اتری، امہات المومنین نے جب کہا تو اللہ کے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، تو میں اپنے بال سنوار رہی تھی تو اللہ کے رسول کے زبان پر یہ آیت آ گئی اور میں اپنے بالوں کو چھوڑ کر سیدھی آ گئی اور وہ سننے لگی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو شان بتایا ہے، مردوں عورتوں کو جو اللہ کے ذکر کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحیح، اللہ کو کون سا عمل مجاہدین کا جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کا سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کے اللہ کی محفلیں سجاتے ہیں، اللہ کے باتوں میں لگے رہتے ہیں، وہ جہاد میں سب سے افضل جو عمل اللہ کو محبوب یہی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا چاہے جہاد ہو، صحیح نے فرمایا چاہے جہاد ہو، چاہے دشمن سے وہ لڑ رہا ہے، ان کی تلواریں ٹوٹ گئی اور وہ رت میں رنگین ہو گئے ہیں، پھر بھی اللہ کی محفل سجانے والے، اللہ کی یاد میں بیٹھنے والے، اللہ کا حمد و ثنا کرنے والے، پھر بھی ان سے زیادہ۔ پوچھا کیا نماز میں؟ تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ وہ نماز سب سے بہتر ہے جو بیٹھ کر اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ روزے دار وہ روزدار جو اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ ذکر کی کوئی بھی حد مقرر نہیں کی۔ نماز 5 وقت فرض کر دیا، ان کا ٹائم مقرر کر دیا، روزہ 12 مہینے کا ٹائم مقرر کر دیا، لیکن ذکر والوں کے لیے کیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کے یاد میں رہنے والوں خبردار ہو جاؤ، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ہر وقت اس کے یاد میں، اس کی ثنا میں، انہیں کے حمد میں اس کی کبریائی بڑھاتے رہو، اس کی شان بڑھاتے رہو، صبح سے لے کر شام تک، رات تک، کیونکہ جس وقت اللہ کی یاد لوگوں کے دل میں سے نکل جائے اور لوگ دنیا میں لگ جائے، اپنے دندوں میں لگ جائے، اپنے کاروبار میں لگ جائے، اس وقت جب بندے بیٹھ کر چوکوں چوراہوں پر اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، اللہ کو کبریائی پیش کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا چوراہوں پر بیٹھ کر اللہ کی یاد کو تازہ کرو کہ جو جاہل ہے جو وہ بھی ان کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ بھی اللہ کی یاد میں لگ جائے، کیونکہ اللہ کی واللہ وہ ہستی ہے کہ اس کو ہر بندہ یاد کرتا ہے، لیکن جب بندے ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے تو وہ ان کے پاس آئیں گے، دیکھیں گے تو ان کے اندر میں بھی یہ آئے گا، اس کے لیے یہ سب سے زیادہ عمل جو اللہ کو محبوب کو پسند ہے یہ ذکر کا ہے۔ تو ان عورتوں کو
فکر تھی کہ ہمارا ذکر ہمارا کیوں نہیں آ رہا ہے، ہم بھی تو عمل کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی یاد میں لگے رکھتے ہیں ہر وقت۔ تو عورتیں جو بیٹھتی ہیں اللہ کے یاد میں، وہ ان کے لیے بہت بہت سارے فائدے ہیں، کیونکہ جو عورت اللہ کے یاد میں بھی گی وہ کسی کی گلہ نہیں کریں گے، لعن طعن نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عورت اکثر عورتوں میں لعن طعن کی بہت عادت ہے۔ تو جو عورتیں اللہ کی یاد میں بیٹھی رہتے ہیں، اللہ کے حمد ثنا میں بیٹھی رہتے ہیں، اللہ کی محفلیں سجاتی ہیں، اللہ کے آواز کو سننے کے لیے جاتی ہیں، اللہ کے پروگرام کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا شان اس آیت میں پیش کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کے لیے وعدہ ہے جنت کا۔ تو ہم عورتوں کو تبلیغ کریں، کیونکہ عورت گھر کی سنور جائے گی تو پورا گھر کا ماحول سنور جائے گا۔ وہ عورتیں آج کل سارا دن قصے کہانیاں اور بیہودگی میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے جس پر وہ غلط چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور جب بھی کسی محفل میں بیٹھتی ہیں تو ان کے اندر میں اللہ تو ہے ہی نہیں، اللہ کی بات ہے ہی نہیں، ہر وقت دوسرے کی بات ہے، ہر تک اگر دوسرے کی سراہ کرو پھر بھی بربادی، اگر دوسرے کی گلہ کرو پھر بھی بربادی، یعنی دونوں طرف سے آج کل ہم بربادی اٹھا رہے ہیں۔ ہر وقت ہم کبھی بھی اللہ کی یاد میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے یاد والوں کا وہ شان ہے۔ ایک دن صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اس نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا ہم اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے حمد ثنا، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسرا نبی دے دیا، رسول دے دیا، امام دے دیا، رہبر دے دیا، اور ہمیں اس کا امتی بنا دیا۔ کیا ہم اللہ کا شکر نہیں کریں؟ کیا اللہ کو بیٹھ کے یاد نہیں کریں؟ کیا اللہ کی تعریف نہیں کریں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میں تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں، کیا تم اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، ہم نے کہا ہاں ہم اللہ کی قسم اس لیے بیٹھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے شک کے بنیاد پر قسم نہیں دی ہے، لیکن ایک دن ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ گیا۔ آپ نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا صحیح ہم اللہ کے یاد میں بیٹھے ہیں، کیا ہم اللہ کی یاد نہیں کریں جسے ہمیں آپ جیسا رہبر، آپ جیسا نبی، آپ جیسا امام جو امت کے لیے اتنا حریص کہ ہر وقت اپنی امت کا فکر رہتا ہے، اور آپ کا ہمیں امتی بنایا کہ ہم اللہ کا شکر نہیں کریں، اس کو یاد نہیں کریں، اس کی حمد ثنا نہیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم اس لیے بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہیں، اس لیے اللہ کی یاد میں بیٹھے، اللہ کے حمد و ثنا میں بیٹھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں شک کی بنیاد پر قسم نہیں دے رہا ہوں، لیکن ابھی جبرائیل آیا، جبرائیل نے بتایا کہ تیرے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ جو تیرے امتی بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اللہ کی حمد ثنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ملائکوں کو بلا کر ان کی ثنا کر، ان کو یاد کرائے، ان کی تعریفیں کرائے، ان کی باتیں کرائے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمہارا شان ہے جو ابھی مجھے جبرائیل نے بتایا، تو یہ شان ہے جو بیٹھ کر اللہ کی محفلیں سجاتے ہیں، کیونکہ آج اللہ کی محفلیں کہیں بھی نہیں ہیں، جب اگر ہے وہ بھی فرقے واریت کا درس دے رہے ہیں، فرقے واریت کے طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے کبریائی کے طرف نہیں، اللہ کے قانون کے طرف نہیں، اللہ کے حمد ثنا کے طرف نہیں، کیونکہ پہلا لفظ یہ جو ہے قرآن میں وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں اس مالک خالق اکبر کی ہے جس نے آپ کائنات کا مالک ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، پوری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور تعریف کرنا اس کا حق ہے، ثنا کرنا اس کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عورتوں کا شان پیش کر رہا ہے جو بیٹھ کے اللہ کی محفل سجا۔
اب محفلیں سجا دیں گی وہ عورتیں، تو ان عورتوں کا وہ شان ہوگا جو تصور میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے عورتوں کو سمجھاؤ، اس کو دین کے طرف مائل کرو، ان کو دین کا علم عطا کرو۔ کیوں کہ ہم نے بے حد تمام زیادہ جہنم میں اپنی امت کی عورتیں دیکھی، تو ہم اس بات پر آ جائیں اور عورتوں کو وہ تعلیم دے، عورتوں کو سمجھائیں کہ جہاں بیٹھے اللہ کی بات کرو، کیونکہ اللہ کے بات کرنے سے تیرے گناہ مٹ جائیں گے۔ اور اپنے گناہوں میں اضافہ مت کرو کہ لان تان گلہ غیبت وہ ایسی وہ یہ جہاں بیٹھتے ہیں مرد بھی ان باتوں میں تو عورتوں بھی ان باتوں میں اپنے لیے عذاب آگ مفت کی آگ ہم کیوں تیار کریں؟ ہمارا کیا پڑا ہے کہ فلانے نے فلانا جو چاہے کرے، فلانی جو چاہے کرے، ہمارا اس سے کیا؟ ہم اپنے گریبان کو دیکھیں، اپنے پر نظر کریں کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم سے زیادہ برا کون ہے؟ پہلے تو خود کو دیکھیں۔ جب ہم خود برے ہیں، ہم سارے دن اللہ کی نافرمانی میں، ہم تو دوسرے پر انگلی کیوں اٹھاتے؟ تو اللہ تعالیٰ تبھی ہمیں سمجھا رہا ہے، اور اللہ کا رسول نے ہمیں ایک شریعت دی ہے، ان میں سمجھایا ہے۔ تو عورتوں کا شان بھی ہے، تو عورتوں کے لیے ویل بھی ہے، ان عورتوں کے لیے بربادی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کا بھی بتایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو ٹپک کے چلے گی، مردوں کو اپنے طرف مائل کریں گی، ایسے باریک کپڑا پہنے گی کہ لوگ اس کے طرف متوجہ ہوں گے۔ وہ جنت تو دور کی بات ہے، لیکن جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھے گی، اور اپنے ساتھ ان مردوں کو بھی لے کر جہنم میں چلی جائیں گی جو یہ کام کرتی ہیں۔ اور ہم سارے جو ہیں نا عیاشی کی طرف ہے، بے حیائی کی طرف ہے، ناچ گانے کی طرف ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، بے حیائی کی باتیں ہمیں بڑے شوق سے پسند ہے، دل لگا کے ان کو سنتے ہیں، بڑے دل کے شوق سے، دل کے گہرائی سے وہ باتیں سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہم کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں، ہمارے ہاتھ میں ہی ناچ گانے بے حیائی کا سامان موجود ہے۔ یہ جو ٹچ موبائل ہے اس میں ایسی بےہودگیاں بے حیائیاں موجود ہے، جو ہم چھوٹا ہو بچہ ہو لڑکی ہو لڑکا ہو ہر ایک کے پاس ایک ٹچ موبائل ساتھ ہے، جس پر وہ اپنا کباڑہ کرا رہا ہے کہ خدا را ہم باز آ جائے، اپنے رب کی یاد میں بیٹھے، ہم جہاں بھی بیٹھے اللہ کی بات، جہاں بھی بیٹھے اللہ کی بات۔ اللہ کے رسول نے کھول کے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولون مجنون، کثرت سے اللہ کی یاد کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کے حمد ثنا کرو، تاکہ لوگ تجھے پاگل مجنون کہیں۔ کیونکہ جب تم جہاں محفل میں بیٹھو گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنتی وہ ہیں جو جہاں بیٹھے اللہ یاد آ جائے، جہاں بیٹھیں گے اللہ کا نام، اللہ کی بات، اللہ کا ذکر، لوگ کہیں گے اب آ گئے چھوڑو اس کو، اب یہ ہماری باتوں میں خلل ڈالے گا، اب ان کو بھی اللہ یاد آ جائے گا، کیونکہ منافق کو بھی اللہ کو یاد آ جائے گا کہ اب یہ بیٹھ کے اللہ کی باتیں کرے گا، اور مومن کی تو دل خوش ہو جائے گی اب آ گیا ہے یار، ان لوگوں نے ہمیں پھنسا رکھا تھا، اب یہ آ گیا، یہ ہر حال میں ضرور بے ضرور اللہ کے بات نکالے گا، اللہ کا ذکر چھڑے گا، اللہ کے محبوب کا پیغام پہنچائے گا۔ اب مومنوں کے دل خوش ہوگی اور منافق کا اندر جلے گا، یعنی ان کو بھی اللہ یاد آ جائے گا تو ان کو بھی اللہ یاد آ جائے گا۔ تو تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تو ہم اللہ کی طرف توجہ کرے، اللہ کے باتوں کو پھیلائیں، جہاں بھی بیٹھے تعریف صرف اس کے لیے، ایک مالک کے لیے، وہ اکیلا تو کافروں نے بھی مانا ہے، فرعون نے بھی مانا، نمرود نے بھی مانا، ہر ایک نے اکیلا مانا ہے، نہیں تو وہ اکیلا کیسا ہے یہ کسی نے نہیں سمجھا ہے کہ اللہ اکیلا کیسا ہے۔ مانا تو اکیلا پوری کائنات مانتی ہے کہ اللہ اکیلا، مکے کے مشرک بھی مانتے تھے اللہم لبیک لا شریک لک، اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، پھر وہ مشرک کیسے ہوئے؟
یعنی ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کو اکیلا ہم کیسے مانیں. اللہ کو زبان سے تو کہتے تھے لیکن علم نہیں تھا کہ اللہ کو کیسے مانیں. تو ہم اس علم پر آ جائیں کہ ہمیں پتہ پڑ جائے کہ اللہ اکیلا کیسا ہے اور ہم اللہ کو اکیلا کیسے مانیں, تبھی ہم فلاح پا جائیں گے. اللہ ہمیں ہدایت دے دے. تو آج ہمارا ان عورتوں کے لیے پیغام تھا جو دوسری باتوں میں بیٹھتے ہیں, غلہ غیبت لعن طعن میں اور دوسرے کے فکر میں بیٹھی رہتے ہیں. ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ خدا را اگر عورت سمجھ گئی تو دنیا سمجھ جائے گی. بیٹھ کر اللہ کی یاد کرو, اللہ کے قصے پیش کرو, اللہ کے رسول کے سنت کے قصے پیش کرو. تم عورتیں اگر سنور جاؤ گی تو یہ پوری دنیا سنور جائے گی, کیونکہ عورتوں نے وہ کردار دکھایا ہے جو گزر چکا ہے کہ عورتوں کے کردار کو دیکھ کر کافر بھی ان کے لیے ان کے چرچے کرنے لگے ہیں.